پاکستان کی سیاست میں کچھ لوگ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، جلسوں میں نظر آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور عوام کے سامنے نظر آتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے مگر پس پردہ بیٹھ کر پوری گیم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کے ایوانوں میں فیصلے کرواتے ہیں، جو حکمت عملی بناتے ہیں، جو سیاست میں سرمایہ لگاتے ہیں اور جن کی ایک کال حکومتیں بنانے اور گرانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسا ہی ایک نام جہانگیر ترین، ایک ایسا شخص جو خود سیاستدان نہیں تھا مگر سیاستدانوں کا بادشاہ بن گیا، ایک ایسا شخص جو کبھی پس پردہ رہ کر فیصلے کروا رہا تھا تو کبھی ڈائریکٹ اقتدار کے کھیل میں شامل ہو گیا، مگر پھر وہی طاقت جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، وہی طاقت ان سے چھن گئی۔ آخر جہانگیر ترین کون ہے؟ کیسے وہ عمران خان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ بنے، اور کیسے وہی عمران خان جن اقتدار دلانے میں ترین کا سب سے بڑا کردار تھا ایک دن ان کے خلاف ہو گئے؟ یہ کوئی عام سیاسی شخصیت نہیں بلکہ پاکستانی سیاست میں پیسہ، طاقت اور وفاداریوں کے بدلنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جہانگیر ترین 4 جولائی 1953 کو ایک بیوروکریٹ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اعلیٰ نواز ترین سرکاری افسر تھے اور ان کے خاندان کا اثر و رسوخ ہمیشہ سے موجود تھا، مگر جہانگیر ترین نے اپنی طاقت سیاست کے ذریعے نہیں بلکہ بزنس کے ذریعے حاصل کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی اور پھر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کے لیے امریکہ چلے گئے۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے زرعی شعبے میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے سب سے بڑے شوگر ٹائکونز میں شمار ہونے لگے۔ ان کی GDW شوگر ملز ملک کی سب سے بڑی شوگر ملوں میں سے ایک بن گئی، جس نے انہیں اربوں روپے کا مالک بنا دیا۔ مگر پاکستان میں صرف دولت ہونا کافی نہیں، اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ سیاست میں قدم رکھتے ہیں۔ 2002 میں پرویز مشرف کے دور میں جہانگیر ترین نے سیاست میں باضابطہ قدم رکھا اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ جلد ہی وہ وزیر صنعت و پیداوار بن گئے اور شوگر انڈسٹری میں اپنا اثر و رسوخ مزید بڑھا لیا۔ مگر مشرف کے دور کے بعد جب مسلم لیگ کاف کمزور ہو گئی تو ترین نے اپنی حکمت عملی بدلی اور سیاست سے وقتی طور پر کنارہ کش ہو گئے، مگر ان کی اصل انٹری 2011 میں ہوئی جب وہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی تھی اور عمران خان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو پارٹی کو نہ صرف مالی مدد دے سکیں بلکہ سیاسی حکمت عملی میں بھی ماہر ہوں۔ یہی وہ خلا تھا جو جہانگیر ترین نے پورا کیا۔ جہانگیر ترین کی سب سے بڑی صلاحیت الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان میں انتخابات صرف نظریات پر نہیں جیتے جاتے بلکہ ان لوگوں پر جو ہر حال میں جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو شامل کرایا، جن میں شاہ محمود قریشی، علیم خان، فواد چودھری اور کئی دیگر بڑے نام شامل تھے۔ اس وقت تحریک انصاف کے پاس نظریاتی ووٹ تھا مگر جیتنے والے امیدوار کم تھے۔ جہانگیر ترین نے جنوبی پنجاب اور دیگر اہم حلقوں میں اپنے ذاتی تعلقات اور پیسے کے بل بوتے پر کئی طاقتور امیدواروں کو عمران خان کے ساتھ ملا دیا۔ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی میں ترین کا کردار اس قدر اہم تھا کہ کئی لوگ انہیں پاکستان کی سیاست کا بادشاہ کہنے لگے۔ عمران خان کے لیے جہانگیر ترین صرف ایک سیاسی مددگار نہیں بلکہ ایک قریبی دوست بھی تھے۔ وہ اکثر بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ نظر آتے، پالیسی میٹنگز میں شامل ہوتے اور حکومت کے اہم فیصلے کرواتے۔ جب 2018 میں تحریک انصاف کو حکومت بنانے کے لیے اتحادی جماعتوں کی ضرورت پڑی تو یہی جہانگیر ترین تھے جنہوں نے آزاد امیدواروں کو اکٹھا کر کے تحریک انصاف کے لیے اکثریت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف حکومت نہ بنا سکتی، مگر سیاست میں طاقت جتنی جلدی ملتی ہے اتنی جلدی چھن بھی جاتی ہے۔ 2020 میں پاکستان میں شوگر سکینڈل سامنے آیا، ملک میں چینی کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں اور حکومت نے تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ یہی سے جہانگیر ترین کے زوال کا آغاز ہوا۔ تحقیقات کے نتیجے میں پتہ چلا کہ شوگر ملز مالکان نے مصنوعی قلت پیدا کر کے اربوں روپے کا منافع کمایا۔ حیران کن طور پر ان ملز مالکان میں سب سے بڑا نام جہانگیر ترین کا تھا، وہی ترین جو عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ اب انہی کی حکومت میں کرپشن کے الزامات کی زد میں آ گئے۔ عمران خان نے نہ صرف ترین سے فاصلہ اختیار کیا بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی بھی اجازت دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جہانگیر ترین کو سمجھ آ گیا کہ وہ اقتدار کے کھیل میں پیچھے دھکیل دیے گئے۔
پہلے وہ عمران خان کے دائیں ہاتھ تھے، اب وہی تحریک انصاف انہیں نظر انداز کر رہی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی نئی حکمت عملی بنانے لگے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے اندر ایک الگ گروپ بنایا جسے ترین گروپ کہا جانے لگا۔ یہ وہی ارکان تھے جو 2018 میں ترین کی وجہ سے تحریک انصاف میں آئے اور اب بھی وہ عمران خان سے ناراض ہو چکے تھے۔ یہ گروپ اتنا مضبوط تھا کہ جب 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ترین گروپ نے واضح طور پر اپوزیشن کا ساتھ دیا اور یوں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ان کی نئی پارٹی کا نام استحکام پاکستان پارٹی رکھا گیا، جس میں زیادہ تر وہی سیاستدان شامل ہوئے جو پہلے تحریک انصاف کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ترین کے پاس اب بھی وہی طاقت باقی ہے جو 2018 میں تھی؟ کیا وہ اب بھی پاکستان کی سیاست میں بادشاہ گر کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے سکتا ہے، مگر ایک چیز طے ہے کہ جہانگیر ترین ان سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جو صرف حکومت کے ساتھ رہنے کے لیے سیاست نہیں کرتے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی رہے، پیسہ بھی لگایا، حکمت عملی بھی بنائی اور اقتدار کی راہداریوں میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جہانگیر ترین مستقبل میں دوبارہ پاکستانی سیاست کا بڑا نام بن سکتے ہیں یا ان کی طاقت اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید حیران کن سیاسی واقعات پر ویڈیوز لا سکیں۔ اگلی بار ہم ایک اور ناقابل یقین حقیقت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔